بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رجل المرجب میں دعاؤں کو دیکھیے گا، ایک تو بات یہ طے ہے، جیسا خزانہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس ہے اللہ سے مناجات کا، دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، یہ طے ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جب آپ کسی امام کی دعا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ابن زکوان آتے ہیں صادق علیہ محمد کے پاس، سجاد کے نام سے مشہور تھے یہ، ایک ہے امام سجاد، اور امام کے صحابیوں میں زکوان ہے جو کہ سجاد کے نام سے اتنا سجدہ کرتے تھے اور اتنا گریا کرتے تھے کہ آنکھیں نابینا ہو گئی۔ اچھا، جو بے انتہا دعا پڑھنے کا عادی ہو نا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے پاس لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب وہ بہت مشکل حاجت ہے تو دعا بتلائیے گا، اور نماز جعفر طیار، زیارت جامع کبیرہ، نماز شب اور صدقہ زیارت عاشورہ یہ پہلے سے کر رہا ہوں۔ تو عالم کیا کہے گا سامنے؟ کہے گا بھائی بس میرے پاس تو اتنا ہی تھا، مجھے پتا تھا، اب آپ نے تو خود ہی سب کچھ بتا دیا، تو کبھی اللہ کی مصلحت ہے جو پوری نہ ہو۔ اب ایک شخص ہے جو صبح و شام دعا کرنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، ایسا کہ سجاد اس کا نام مشہور ہو جائے اور اتنا گریا کرے خوف خدا سے کہ آنکھیں نابینا ہو جائیں، وہ آئے صادق علیہ محمد کے پاس کہ مولا کوئی دعا بتلا سکتے ہیں مجھے؟ تو وہاں بحر بے کرا ہے نا علم کا، وہاں دعا ختم نہیں ہو سکتی۔ عالم کی لمیٹیشن ہے کہ وہ آپ کو یہی 4-5 چیزوں میں سے کچھ بتلا سکتے ہیں، وہاں پر ختم نہیں ہو سکتا معاملہ۔ ہاں کہ امام یہ کہیں گے تم سبھی کچھ پہلے سے کرو تو اب میں کیا بتاؤں تمہیں، اور کیا بتاؤں؟ نہیں، یہاں پر یہ عرش الہی کا خزانہ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ عطا ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو امام نے کہا کہ صبح و شام یہ پڑھو اور نماز کے بعد یہ پڑھو کہ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأل، یا من یعطی من لم یسل ومن لم یعرف۔ یہ دعا امام نے جو آپ کے معافی ضمیر میں مجھے معلوم ہے کہ آپ کی نو کی زبان پر ہے، یہ دعا اس وقت امام نے تعلیم فرمائی کہ یہ پڑھو، اور اس میں جو خاص اور خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ اے وہ جو اسے عطا کرتا ہے جو تجھے جانتا ہے، اے اللہ تو اسے عطا کرتا ہے من لم یعرف، جو تجھے نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کیا خالی مومنوں کو نعمت دیتا ہے، کافروں کے پاس نہیں ہے۔ ومن لم یعرف، جو تجھے نہیں مانتا، جو تجھے نہیں پہچانتا، سب کو دیتا ہے تو نعمت، تو پھر مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تو اسے بھی دے رہا ہے کہ جو تجھے نہیں مانتا، تو اسے بھی دے رہا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا، تو ہم مانگے کیوں؟ مانگنا خالی اس لیے نہیں کہ مل جائے، مانگنا اس لیے ہے کہ کہاں سے مل رہا ہے، اسباب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب پہ نگاہ رہے، اس لیے مانگنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ دعا کا مطلب فقط حاجت کا طلب کر لینا نہیں ہے، جو اصلی سورس ہے کہ جہاں سے سب کچھ ہے اس تک اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے، یہ دعا کا مطلب۔ اچھا، دعا میں جب بھی آپ، یہ حدیث ہے بڑی لطیف، فرمایا کہ جب تم یہ چاہو کہ خدا تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو، اور جب یہ چاہو کہ تم خدا سے بات کرو تو دعا کرو، اور اگر یہ چاہو کہ دونوں آپس میں گفتگو کریں تو نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز میں قرآن بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے، اس لیے نماز افضل ترین عبادت ہے، کیونکہ نماز میں ایک حصہ قرآن ہے، ایک حصہ دعا ہے۔ نماز میں کبھی آپ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی خدا آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس لیے نماز معراج المومن ہے نا، بات واضح۔ اب جس امام کی بھی دعا پڑھیں، گویا آپ سمجھ لیجئے کہ آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے اس وقت، اس لیے کہ ہر انسان کی تجلی اس کے کلام میں ہوتی ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بزدل کا کلام اور ہے، شجاع کا کلام اور ہے، بخیل کا کلام اور ہے، سخی کا کلام اور ہے، کبھی حضرت امیر کا کلام اور ہے، غریب کا کلام اور ہے، ہر ایک انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ معاملہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے بھی ہے، بلکہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بھی ہے، کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا کہ لقد تجلی اللہ فی کتابہ، اللہ نے اپنی تجلی کی ہے کتاب میں، اپنے قرآن میں، اللہ کی تجلی، اللہ کی تجلی یعنی 1001 اسماء حسنہ اللہ کے جو ہے نا وہ تجلی پا رہے ہیں قرآن کریم میں، من غیر ان تکونوا تبصرون، بس انہیں ایسے تجلی کی تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کی تجلی ہے قرآن، عامل المومنین کی تجلی ہے دعائے کمیل، عامل المومنین کی ذات کا ایک حصہ ہے، ایک تجلی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی والا صفات کی نور کی ایک تجلی ہے دعائے عرفہ۔ جس امام کی آپ دعا پڑھیں آپ سمجھ لیجیے کہ ان کی زیر تربیت ہے آپ۔ پھر امام کیا کرتے ہیں اس دعا کے ذریعے، کیا کرتے ہیں؟ کل ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، میں زیارت جامع کبیرہ پہ گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ زیارت جامع کبیرہ پڑھنا ثواب کی نیت سے وہ بھی افضل ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے فضائل آپ کو معلوم ہو، ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم تجدید بیعت کرتے ہوئے امام سے زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں، ہر ایک کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ ایک دفعہ یہ کہ دعا کو محض ثواب کی خاطر پڑھنا، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں، دعا سے اس تربیت کو لے لینا جو امام ہم سے چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ امام پتہ کیا کرتے ہیں دعا سے؟ وقت میرے پاس نکلا جا رہا ہے لیکن یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کبھی اس میں میں گفتگو بھی کروں گا انشاءاللہ، موقع مل سکا تو، کہ امام اس دعا کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ آپ کی آرزوؤں کو بلند کر دیں، چھوٹی آرزوئیں نہ ہوں آپ کی،